بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف گزشتہ کئی برسوں سے دبئی میں مقیم ہیں، جہاں ان کو لاحق ایک پیچیدہ بیماری یا مائلوڈوسس کا علاج جاری ہے۔ رواں ماہ کے اوائل میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایک ٹویٹ کے بعد پرویز مشرف کی وطن واپسی کے بارے میں شروع ہونے والی بحث مختلف رہنماؤں اور پاکستانی فوج کی جانب سے دیے گئے بیانات سے ہوتی ہوئی اس بات پر پہنچ گئی ہے کہ سابق فوجی صدر کو وطن واپسی پر کن قانونی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں سیاسی رہنماؤں اور پاکستانی فوج کے ترجمان کی جانب سے دیے گئے بیانات کے بعد پرویز مشرف کی فیملی کی جانب سے 19 جون کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وطن واپسی اور اس میں سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے۔ ہم اس ابتدائیے پر تہہ دل سے مشکور ہیں، کیونکہ پاکستان پرویز مشرف کا گھر ہے۔ پرویز مشرف کی صحت کو لاحق خطرات، علاج اور ادویات کی پاکستان میں عدم دستیابی اور سیکیورٹی چیلنجز کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف کے اہل خانہ کو اہم قانونی چیلنجز پر بھی غور کرنا ہوگا۔ خیال رہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 11 جون کو ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ جنرل مشرف کی خراب صحت کے پیش نظر ان کو وطن واپس آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس ٹویٹ کے بعد چند روز بعد پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی ایک ٹویٹ میں یہ کہا، پرویز مشرف وطن واپس آنا چاہیں تو حکومت انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کرے، جس کے بعد فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ فوج کی جانب سے جنرل مشرف کی واپسی کے بارے میں ان کے خاندان سے رابطہ کیا گیا ہے۔ جہاں پاکستان میں سوشل میڈیا پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ان بیانات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، وہیں اب یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر سابق صدر پرویز مشرف وطن واپس آتے ہیں تو انہیں کن قانونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی شہری کو اپنے ملک میں واپس آنے سے تو نہیں روکا جا سکتا، لیکن پرویز مشرف کو وطن واپس آنے کے بعد ان کے خلاف درج ہونے والے زیر التوا مقدمات میں عدالتی کارروائی اور ان کے عدم موجودگی میں دیے گئے عدالتی فیصلوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ سابق فوجی صدر اس وقت 4 مختلف مقدمات میں اشتہاری مجرم ہیں، جن میں سے ایک آئین شکنی کا مقدمہ ہے، دوسرا سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قتل کا مقدمہ ہے، تیسرا 3 نومبر 2007 میں ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو حبس بجا میں رکھنے کا مقدمہ ہے، جبکہ چوتھا مقدمہ لال مسجد کے نائب خطیب عبدالرشید غازی کے متعلق ہے۔ ان مقدمات میں عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جائیداد ضبط کرنے سے متعلق بھی احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ پرویز مشرف کو سزائے موت ہوئی اور سزائے موت پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سیٹھ وقار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 17 دسمبر 2019 کو پرویز مشرف کو مجرم قرار دیا تھا اور سزائے موت کا حکم سنایا تھا۔ اس خصوصی عدالت کے سربراہ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا تھا کہ مجرم پرویز مشرف جب بھی وطن واپس آئیں تو ان کو موت کی سزا دینے کے بعد 3 روز تک ان کی لاش کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک میں لٹکایا جائے۔ تاہم خصوصی عدالت کے اس فیصلے کے 3 ہفتے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ایک شہری کی درخواست پر 13 جنوری 2020 میں خصوصی عدالت کی تشکیل کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا، جس کے بعد بعض قانونی ماہرین کی رائے تھی کہ عدالت کی تشکیل غیر آئینی ہونے کے بعد اس عدالت کا فیصلہ غیر مؤثر ہو چکا ہے، جبکہ بعض ماہر وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو سیٹھ وقار اور ان کے بینچ کا فیصلہ ہے وہ برقرار ہے اور اسی پر عمل درآمد ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس بنیاد پر خصوصی عدالت کی تشکیل کو غیر آئینی قرار دیا کہ پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کے لیے خصوصی عدالت کی تشکیل کا معاملہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر دیا گیا تھا۔ سابق فوجی صدر نے بھی خصوصی عدالت کی طرف سے
ان کو سنائی جانے والی سزا کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف فروری 2020 میں سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے والے سپریم کورٹ کے وکیل توفیق آصف کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف عدالتی کارروائی بھی قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے شخص کو جو آئین شکنی کا مرتکب ہوا ہو اور اس کے علاوہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو حبس میں جا میں رکھا ہو، اس کو کیسے پروٹوکول دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجرم کے خلاف عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد انہیں طبی سہولتیں فراہم کی جا سکتی ہیں۔ توفیق آصف کا کہنا تھا کہ سابق فوجی صدر نے خصوصی عدالت کی طرف سے ملنے والی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی، لیکن عدالت عظمیٰ نے درخواست یہ کہہ کر واپس کر دی تھی کہ جب تک پرویز مشرف خود کو قانون کے حوالے نہیں کرتے، اس وقت تک ان کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ واضح رہے کہ توفیق آصف نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے اور گزشتہ 2.5 سال سے اس اپیل کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ جو باقی 3 مقدمات ہیں، ماہرین وکلاء ان کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ سابق فوجی صدر کے خلاف باقی 3 مقدمات اسلام آباد اور راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، تاہم ان مقدمات میں عدالتی کارروائی شروع ہونا پرویز مشرف کی متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے سے مشروط ہے، چونکہ اس میں احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر نے بھی کہا ہے، کوئی بھی شخص چاہے اس پر کتنے ہی سنگین الزامات کیوں نہ ہوں، لیکن اگر اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کو طبی امداد دی جائے گی۔ بالکل طبی امداد اس کا حق ہے اور یہ اس کو ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صحت کی بحالی کی صورت میں ہی ملزم کے خلاف عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ملکی قانون میں بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ کسی بھی ملزم کے بنیادی حقوق کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بنیادی حقوق اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ملکی قوانین پر عمل درآمد ہوگا۔ ہم نے عدالتوں میں دیکھا ہے کہ ایک ایسے شخص کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا کہ جس کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر عدالت میں پیش کیا گیا اور کارروائی کو جو ہے وہ پروسیس کیا گیا۔ اس کی عمر اس وقت 86 برس تھی اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے لڑکوں نے ایک کپڑا لیا، اس کپڑے کے اندر اپنے والد کو ڈالا اور پھر اس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایسی حالت میں بھی ملزموں کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، تو چاہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے ہو سکتا ہے، اگرچہ امیر ترین لوگوں کے لیے اور طاقتور لوگوں کے لیے شاید ایسا ممکن نہیں ہے پاکستان میں۔ سابق اٹارنی جنرل کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئین شکنی کا مقدمہ سابق فوجی صدر کے خلاف غلط بنایا گیا ہے۔ اگر پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 میں ایمرجنسی کے بعد اعلیٰ عدلیہ کے 30 ججز کو گھر بھیجا تو سپریم کورٹ نے اس اقدام کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے 80 سے زائد ججز کی نوکریاں ختم کی۔ دوسری جانب ماہر قانون حامد خان کی رائے یہ ہے کہ وطن واپس آنے کی صورت میں پرویز مشرف کو عدالت کے سامنے پیش تو ہونا پڑے گا، چاہے وہ بستر مرگ پر ہی کیوں نہ ہوں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرنے کی صورت میں ملزم کو طبی بنیادوں پر علاج کی غرض سے جلد ضمانت مل جاتی ہے۔ حامد خان کا کہنا تھا کہ بااثر حلقوں کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں ان پر کوئی عدالتی کارروائی نہ ہو اور وہ پاکستان آ کر اپنی زندگی کے دن پورے کریں۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی عدالت کی تشکیل کو غیر آئینی قرار دینے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست 2.5 سال سے سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، لیکن اب تک اس کو کسی نے بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ پرویز مشرف کو چاہے وہ بستر مرگ پر ہی کیوں نہ ہو، عدالت میں پیش تو ہونا پڑے گا، عدالت کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔